من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح کے فقہی مسائل میں میت کے احکام تفصیلی طور پر جاری ہیں، ہم نے حنوط کے مسائل، میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ تمام مسائل، نماز جنازہ کا طریقہ یہ بتائے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ میت کو دفن کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو دفن کرنا، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد دفن کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، ہر کسی کو دفن کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور اس کو دفن کرنے کا جو ذمہ ہے وہ اگر اس کے کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی لواحقین میں سے نہیں ہے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دفن کرے۔ جب تک وہ دفن نہیں ہوگا تو جس نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو دفن نہیں کیا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس طرح یعنی لاوارث لاشیں جو ہوتی ہیں، وہ اگر کسی مسلمان نے اس کو دفن نہیں کیا اور نعوذ باللہ من ذالک اس کی ہتک ہو گئی تو اس کا ذمہ دار ہر مسلمان ہوگا۔ زمین کے اندر دفن کرنا واجب ہے۔ ہر میت کو زمین کے اندر دفن کرنا ضروری ہے۔ ایک تابوت بنا کے رکھ دیں کہ دفن ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دیوار کے اندر اس کو دفن کر دیا یا دیوار کے اندر اس کو بند کر کے اوپر سے پلستر کر دیا تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تابوت وغیرہ میں، دیوار میں، اس طرح دیوار میں چون دینا میت کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تابوت میں رکھ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گڑھا کھودیں گے زمین میں اور اس میں دفن کریں گے، یہ واجب ہے۔ مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیوں کا قبرستان ہے، وہاں آپ کسی مسلمان کو دفن نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ کافروں کا خاص ایک قبرستان ہوتا ہے جہاں کافر دفن ہوتے ہیں، تو وہاں مسلمان کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ دائیں پہلو اس طرح لٹایا جائے کہ سامنے چہرے کا حصہ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ سمت سامنے والی قبلہ کی ہے مثال کے طور پر، تو اس طرح لٹائیں گے میت کو اور اس کو دائیں پہلو لٹائیں گے تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اگر کوئی کافر عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کو قبلہ کی مخالف سمت لٹائیں گے تاکہ بچے کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ ایک عورت ہے، کافر ہے، اس کے اندر پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، وہ بھی فوت ہو گئی ہے، بچہ اندر نہیں بچ سکا، تو کیونکہ بچہ جو ہے وہ فطری طور پہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے عورت کو پشت بہ قبلہ کریں گے تاکہ اس بچے کا رخ، اس کے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ ایسی جگہ دفن کرنا جائز نہیں ہے جہاں بے حرمتی ہو۔ گٹر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوڑا کرکٹ ہے، وہاں کسی مسلمان کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ صاف ستھری جگہ پر دفن کریں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ یا مثلا کہ ایسی جگہ پہ دفن کرنا جائز نہیں ہے جہاں یقین ہو کہ ابھی جانور اس قبر کو کھود کے اس کو، لاش کو کھا جائیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وقف یا غصبی زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کی وقف زمین ہے، امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے، کسی بھی کار خیر کے لیے وقف زمین ہے، یا کسی کی زمین غصبی کی ہوئی ہے کسی نے، تو اس صورت میں اس زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مباح اپنی زمین یا وہ زمین جو قبرستان کے لیے سرکاری طور پہ یا اہل علاقہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو دفن کر سکتے ہیں، تو وہاں جائز ہے۔ کسی اور کی زمین یا وقف زمین کے میں آپ اپنے مرحوم کو دفن نہیں کر سکتے۔ میت کے جسم کا کوئی بھی حصہ جدا ہوا ہے تو اسے بھی دفن کرنا ضروری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے، جسم کا حصہ کٹ جاتا ہے، تو اگر وہ بعد میں ملا ہے تو پھر بھی اس کو دفن کرنا ضروری ہے، نہیں تو میت کے ساتھ اس کو دفن کریں گے۔ اگر ماں فوت ہو جائے اور اس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے تو اسے بچانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ فوت ہو گئی ہے تو پریگننٹ تھی، اب اس کو ایسے ہی دفن کر دیں، بچے کو نہ بچائیں۔ بچے کو حتی الامکان پیٹ کاٹ کے، ماں کا پیٹ کاٹ کے بچانا اور بچے کو نکالنا ضروری ہے۔ یہ تھے دفن کے احکام۔